بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت کے متعلق اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی جتنے بھی احکامات ہمارے اوپر فرض فرمائے، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو جبرائیل امین زمین پر آ کر پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی امت پر اللہ نے روزے فرض کیے۔ حج کی فرضیت نازل ہوئی تو زمین کے اوپر اعلان ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ گویا کہ جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے زمین پر نازل ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے جب نماز کے فرض کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آسمانوں پر بلایا، اور یہ جو نماز فرض ہوئی ہے یہ معراج کی رات میں فرض ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو ہم نماز کے اندر اس گفتگو کو روزانہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے پیغمبر میرے لیے کیا لے کر آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ میری تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں یہ ساری آپ کے لیے، آج تک میں نے اپنی عبادت کا محور اور مرکز آپ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں بنایا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے پیغمبر تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر میری رحمتیں ہوں اور میری برکتیں ہوں کہ واقعتاً تو نے میری عبادت کے علاوہ آج تک کسی کی عبادت نہیں کی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعائیں اللہ رب العزت دے رہا تھا تو آپ نے اپنی امت کو بھی شامل کرنے کے لیے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا لیا، اور خاص تحفہ جو وہاں سے ہمیں دیا گیا وہ نماز کی شکل میں دیا گیا۔ اس کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ لگائیں۔ پھر بے نمازی کے متعلق چار ائمہ کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ چار ائمہ جو مشہور چار امام ہیں ان میں سے تین ائمہ نے یہ متفقہ طور پر فتویٰ دیا ہے کہ بے نمازی واجب القتل ہے، وہ دنیا میں رہنے کا حقدار نہیں ہے کہ اللہ کی دھرتی پر رہے، اس کا کھائے پیے اور نماز نہ پڑھے، وہ واجب القتل ہے، دنیا میں رہنے کے قابل نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قید بامشقت کے اندر رکھا جائے اور جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے اس کو رہا نہ کیا جائے۔ اور ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اتنی سخت وعیدوں کے بعد بھی بندہ جو ہے نا وہ نماز نہ پڑھے تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے، جبکہ نماز پڑھنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے دو واقعات بیان فرمائے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی روزانہ اپنے گھر سے اپنے کارخانے جاتا ہے کام کرنے کے لیے، اس کے گھر اور اس کے کارخانے کے درمیان میں 5 نہریں ہیں، اور ان 5 نہروں سے اس کو گزر کر جانا ہوتا ہے۔
کہ جب یہ نہر سے گزرتا ہے تو اس نہر میں غسل کرتا ہے، روزانہ ان 5 نہروں پر 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ بتاؤ اس آدمی کے جسم پر کوئی میل باقی بچے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول اس کے جسم پر کہاں میل باقی بچے گی جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں بچتا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز پہلی نماز کے درمیان میں کفارہ ہے، یعنی دونوں نمازوں کے درمیان میں بندے سے اگر کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے تو درختے جو ہیں وہ موسم سرما میں پتے جو ہے درختوں سے گرتے رہتے ہیں، ہلکی سی ہوا ہوئی پتے گر گئی کیونکہ پیلے پڑ جاتے ہیں، ان میں جان نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے تو پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹینی ہاتھ میں لی، اس کو پکڑا اور زور سے اس کو جھنجھوڑا، ہلایا، اس کو حرکت دی تو وہ سارے پتے گر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا بتاؤ میں نے ایسے کیوں کیا؟ تو حضرت ابو ذر کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر جب مسلمان بندہ اخلاص کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر سے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں، ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے اس ٹینی کے اوپر سے سارے پتے گر گئے۔ میں نے آپ کو کل کے درس میں ایک بات عرض کی تھی کہ نماز کے کچھ حقوق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ وہ حق ہے پاکی کا۔ ہماری نماز تبھی قبول ہوگی جب ہمارا بدن پاک ہوگا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو بھی بہت پسند کرتے ہیں اور جو پاک صاف رہتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت بہت پسند کرتے ہیں۔ اور حدیث میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور وضو اچھے طریقے سے کیا۔ اب وضو اچھے طریقے سے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وضو سے پہلے ایک چیز ہے جس کو ہم استنجا کہتے ہیں، اور استنجے کے اندر عمومی طور پر ہم 2 بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ بسا اوقات بندے کو پیشاب بڑا شدید آیا ہوا ہوتا ہے، فوراً جاتا ہے اور جا کر وہ کرنا شروع کر دیتا ہے کسی سخت جگہ کے اوپر، کسی پتھریلی زمین کے اوپر یا واش روم میں ٹائل وغیرہ کے اوپر، تو وہ دوبارہ چھینٹیں جو ہے نا وہ بندے کے کپڑے پر اور جسم کے اوپر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور بندہ احتیاط نہیں کرتا۔ یاد رکھنا کہ چھینٹوں پر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب قبر میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان کے اوپر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 قبر والے ہیں نا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ 2 وجوہات یہ نہ کے اوپر، ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کیا کرتا۔ یہ بڑی غفلت ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ بندہ پیشاب اونچائی سے نیچائی کی طرف کرے تاکہ چھینٹیں دوبارہ کپڑوں کے اوپر نہ پڑیں۔ اور بالخصوص جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں نا، حدیث میں بڑی سخت ممانعت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ اور جب عمومی طور پر بندہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو چھینٹوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے۔
ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ استنجا کرنے کے بعد ابھی قطرے رکتے نہیں ہیں، پیشاب کے قطرے، کہ بندہ استنجا کر کے پانی سے دھو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے، خوب تسلی کر لینی چاہیے کہ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آنا بند ہو جائیں، اور پیشاب رکنے کے بعد تسلی کے ساتھ جب قطرے سارے رک جائیں اس کے بعد بندہ جو ہے نا وہ پانی کا استعمال کرے۔ ہم تو اپنے بچپن میں لوگوں کو دیکھتے تھے کہ اگر وہ ڈیلے وغیرہ سے پیشاب کرتے تھے تو وہ ڈیلے کو پکڑ کر ایسے چلتے تھے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تاکہ وہ قطرے آنے رک جائیں، اس کے بعد ڈیلے سے خشک کیا جائے اور پھر استنجا کیا جائے۔ لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں اور جلدی میں پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد ابھی تک قطرے گر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پانی سے دھو کر واپس آ جاتے ہیں، اور بسا اوقات پھر استنجا کرنے کے بعد بھی قطرے گرتے رہتے ہیں، جس سے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ جو دو بڑی غلطیاں ہیں استنجا کرنے میں، ان سے بچنا چاہیے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص صحابی کے متعلق فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنے ہی برگزیدہ صحابی تھے، یہ پیغمبر کو کتنے محبوب تھے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ تو جب آپ جنازے میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی کو اٹھا کر پنجے کے بل چل رہے۔ تو اس صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا آپ کے پاؤں میں کوئی درد ہے کہ آپ اپنی ایڑی زمین پر نہیں رکھ رہے، پنجے کے بل چل رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج سعد کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اتنے فرشتے آسمان سے زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں اتارا تو اتارنے کے بعد جب آپ واپس باہر نکلے تو آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ کرتا پھٹا ہوا تھا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول کرتا کیسے پھٹ گیا؟ فرمایا کہ جب میں نے سعد کو قبر کے اندر اتارا تو حوروں نے آ کر مجھے گھیر لیا، اور ہر حور میرا کپڑا پکڑ کر کہتی اللہ کے رسول سعد سے میرا نکاح کرا دیجیے۔ پھر دوسری حور آتی، وہ آ کر میرا کپڑا پکڑ کر کھینچتی اور کہتی اللہ کے رسول سعد سے میرا نکاح کروا دیجیے۔ تو اس وجہ سے یہ میرے کپڑے پھٹ گئے۔ تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں تدفین کرنے کے بعد جب مٹی ڈالی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اچانک ایک آواز سنی۔ اس آواز کے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ سعد کو قبر نے دبوچ لیا ہے۔ اتنے برگزیدہ صحابی، سعد کو قبر نے دبوچ لیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ فرمایا کہ کیونکہ یہ اونٹ چرایا کرتا تھا تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اونٹ کے پیشاب کی چھینٹیں اس کے اوپر پڑ جایا کرتی تھی اور یہ احتیاط نہیں کیا کرتا تھا۔ دوستو اتنا برگزیدہ صحابی، اس کو بھی قبر نے دبوچ لیا ہے، اگرچہ وہ اللہ کے برگزیدہ تھے، کسی بھی اعتبار سے ان کے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ ہوا ہے، ہم کہاں یہ سختی برداشت کر سکتے؟ عذاب قبر بڑے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو معمولی نہ سمجھو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہمیں پیشاب کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ پاکی کا سب سے پہلا مقدمہ ہے کہ استنجا ہم صحیح کریں، ہم پاکی کریں اور خوب پاکی میں مبالغہ کریں، متطہرین کا حکم ہے۔ عام طور پر گھر کے اندر عورتیں بھی اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتی، اور ہم جب چھوٹے تھے نا تو اپنے گھر کی خواتین سے بوڑھی عورتوں سے سنا کرتے تھے کہ بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے،
ہم بھی یہی سمجھتے تھے، لیکن جب فقہ کی کتابیں پڑھی، احادیث کی کتابیں پڑھی تو پتہ چلا کہ بچوں کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ پیشاب تو پیشاب ہوتا ہے، اگرچہ بچہ دودھ پیتا ہے لیکن کرتا تو پیشاب ہے نا، پیشاب تو ناپاک چیز ہے، پیشاب کی پاکی کا حکم تو کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ صرف جہالت کی بنا کے اوپر ایسا ہوتا ہے، اور عام طور پر عورتیں، خواتین اپنے بچوں کے پیشاب سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچاتی، اور اگر بچہ پیشاب کر بھی دیتا ہے تو بس اسی جگہ کو تھوڑا سا دھو لیا یا کپڑے کو ایک مرتبہ دھو لیا، حالانکہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو 3 مرتبہ نچوڑا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پانی بایا، پانی بانے کے بعد اس کو نچوڑا، پھر اس کے بعد دوبارہ پانی بایا، پھر نچوڑا، پھر تیسرے مرتبہ پانی بایا، پھر نچوڑا۔ ہمارے تو گھروں کے اندر کپڑے بھی سنت کے مطابق نہیں دھلتے، اور اس وجہ سے عام طور پر کپڑا پاک بھی نہیں ہوتا۔ تو گھر میں خواتین کو بھی اس بات کے اوپر تنبیہ کریں کہ اگر بچہ پیشاب کر جائے اس جگہ کو بھی فوراً دھو لیا جائے اور اس کپڑے کو بھی فوراً دھو لیا جائے۔ احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد